دیکھیے جو لوگ آپ دوستوں میں سے جو لوگ فارن آفس کور کرتے ہیں ان کو اچھی طرح ایک ڈسٹنکشن پتہ ہے کہ نجی دورہ کیا ہوتا ہے، آفیشیل وزٹ کیا ہوتا ہے اور اسٹیٹ وزٹ کیا ہوتا ہے. لیکن بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے جو دوست ہیں ان کو نہیں پتہ، اور رپورٹرز بھی اب کئی جو ہیں آپ کو پتہ ہے اس طرح سے ٹرینڈ، جس طرح سے ایک پرانا دور تھا کہ نیچے سے اوپر آتے تھے، کئی اس طرح سے نہیں آ سکے، لہٰذا وہ مختلف بیٹس ان کو نہیں ملتی. لیکن تبصرے کرنے سے ظاہر ہے کسی کو نہیں روکا جا سکتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو نجی دورہ ہوتا ہے اس کی جو ایک کیٹیگری ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو جو ہز رائل ہائنس کا جو دورہ تھا وہ دو کہہ دیے کہ فیزز کے اوپر تھا. ان کا جو پہلا فیز تھا وہ نجی تھا، جہاں پہ وہ رحیم یار خان میں تھے، اور وہ کل جس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ پہلے بار وہ پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے تشریف لائے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ. جو ہز ہائنس زید بن سلطان ال نہیان جو ہیں وہ پاکستان میں جو لوگ بالکل کہہ دیجیے کہ پاکستان کی اگر جس کو تاریخ سے دلچسپی ہے ان کو معلوم ہے کہ زید بن سلطان ال نہیان کا پاکستان میں کیا رول تھا، چاہے وہ رحیم یار خان کے ہاسپٹلز ہوں، چاہے لاہور کا شیخ زاید ہاسپٹل ہو، پھر جو یہاں پر ان کی والدہ کی جو چیریٹیز ہیں ان کا کوئی رول ہو. بہت سارے پاکستانی ان سے واقف ہیں. اور یہ جو دورہ تھا یہ تقریباً اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ پہلا ایک اسٹیٹ ہیڈ تھے جن کو پرائم منسٹر صاحب نے ریسیو کیا پاکستان میں، یہ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. اور یو اے ای کی طرف سے جو پیکیج تھا وہ پہلے ہی اناؤنس ہو چکا تھا. $3 بلین کا جو پیکیج تھا وہ پہلے اناؤنس ہو چکا تھا، اس کی فارملائزیشن. سو ہر دورے کے مطلب یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو دوست ہیں جو کہ افغانستان کی پالیٹکس کو کور کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یو اے ای کا کیا اس وقت کردار ہے افغانستان میں. جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اس میں یو اے ای کا کیا رول ہے. سو یو اے ای کی جو پاکستان کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی معاشی تعلق ہے، ان سے بہت ہی اہم اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے جو ان کا دورہ تھا اس کی اہمیت تھی. ایک دن جب وہ یہاں پر آخری دن تھا جب ان کا پاکستان میں، تو وہ ان کا دورہ جو تھا اس دن وہ آفیشیل تھا، اور پہلے جو دن تھے وہ ان کا نجی دورہ تھا. تو اس سے ایک کلیریفیکیشن دینی پڑی زیادہ تر ان صاحبان کے لیے جن کو اس کا جو ہے وہ معاملہ پتہ نہیں تھا. باقی آج جو اس وقت فلم ٹھگز آف پاکستان میں انٹرول چل رہا ہے، اور یہ فلم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو سیاستہ کے خلاف تجاوزات کا ایک آپریشن کلین اپ شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. آج جو سپریم کورٹ کی میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کا ایک بھی جو اکاؤنٹ جی آئی ٹی نے وہاں پہ دیا اس کو ایک اکاؤنٹ کو بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا اومنی گروپ کی طرف سے، نہ ہی اومنی گروپ کے کرتا دھرتا جناب آصف زرداری صاحب کی طرف سے، کیونکہ اومنی گروپ کی اصل جو کہہ لیجئے کہ جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی جو ڈسپیوٹ ہے وہ نہیں کیا گیا. دوسرا جو اہم فیصلہ آج سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس مقدمے کو اب نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور نیب کو کہا گیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر وہ تفتیش کرے. اس تفتیش میں وہ اگر چاہیں تو مراد علی شاہ صاحب کو بھی ایسوسیٹ کریں. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ECL سے نکال دیا جائے. سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سارا آنکھوں پہ، اور اس کو ہم بالکل نکال دیں گے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عہدوں کی وجہ سے نام ECL کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ECL کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے.
اور جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، اور اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ہمارا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے اومنی گروپ کو یا زرداری صاحب نے وہاں پہ فائدے لیے ہیں، وہ ممکن ہی نہیں تھے اگر مراد علی شاہ صاحب اس سارے قضیے میں، اس سارے معاملے میں ان کے شریک نہیں ہوتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائڈ کریکٹر ہے، اور ان کا جو رول ہے اس کو آگے چل کے جو نیب ہے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے، نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ دیکھے گی کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں، ابھی تک جو فیصلہ جب ریٹن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا جے آئی ٹی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے یا وہ بھی جو ہے وہ قائم ہے۔ ابھی اس کا فیصلہ آتا ہے تو پتہ چل جائے گا ہمیں۔ اور جے آئی ٹی نے بھی جس طریقے سے محنت کی ہے، جس طریقے سے ان تمام کارکنان، تمام جو معاملہ ہے اس کا کھوج نکالا ہے، یقیناً اس کے اوپر جے آئی ٹی میں شامل تمام لوگ جو ہیں وہ تحسین کے مستحق ہیں، اور بالکل انہوں نے بہت شاندار طریقے سے یہ تفتیش جو ہے اس کو کیا ہے۔ اور دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جو بار بار یہ ابھی چیخیں مارتے ہیں کہ یہ انتقام ہو رہا ہے، تو مجھے اب بتائیے کہ یہ جو تفتیش تھی یہ تو 2015 میں شروع ہوئی تھی۔ 2016 میں آ کے چودھری نثار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں، ایان علی کا بھی ٹکٹ وہیں سے پے ہوا ہے اور بلاول ہاؤس کی پیمنٹس بھی وہاں سے ہو رہی ہیں، اور جو اس کے بعد البتہ چودھری نثار صاحب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ لیڈرشپ کے درمیان ایک چارٹر آف کرپشن سائن ہوا تھا، اور کہا گیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے کیسز کو نہیں کھولیں گے، ہم آپ کے کیسز کو نہیں کھولیں گے۔ لہٰذا جو دونوں کے بڑے تھے ان کو انہوں نے اس طریقے سے لے لیا اور کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ اب بھی یہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، تو میں نے تو کہا کہ آپ اپنے الائنس کا نام الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن رکھ لیں، اور اس بہانے ذرا تاکہ اس کے مقاصد بھی نام سے واضح ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے پوری قوم اس وقت کرپٹ عناصر کے خلاف اکٹھی ہے اور متحد ہے، تمام یہ جو ٹھگز ہیں یہ قوم کے خلاف اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں، اور مطالبہ بڑا معصوم سا ہے کہ ہم نے پیسے بنائے، ہم نے ان پیسوں سے لندن میں، دبئی میں جائیدادیں خریدی ہیں، اب ان پیسوں کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور احتجاج کریں۔ ذرا خواہشیں چیک کریں اس معصوم سے ٹولے کی۔ اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کی ایک ذہنی حالت ہے۔ تو جس طریقے سے پاکستان میں یہ جو مقدمہ آگے آیا ہے، جس طریقے سے باقی جو کیسز چل رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا وعدہ پورا کیا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کے لوگوں سے کہ پاکستان کے بڑے چور جو ہیں وہ آپ کو جیل کے پیچھے ملیں گے، اور الحمدللہ آج اس میں کوئی 90% کامیابی ہو گئی ہے۔ 10% کامیابی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی اپوائنٹمنٹ، کوئی نیا کیس بنانا، کوئی منور کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم نے صرف آگے ایک کام کیا، ہم نے یہ کام کیا کہ جو تفتیشی ایجنسیز ہیں ان کو ہم نے آزادی دے دی۔ ہم نے کہا بھائی آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، یہ لوگ ہیں، یہ کیسز ہیں، یہ اب کھلے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اگر آپ کی نظر میں بنتا ہے تو کر لیں، نہیں بنتا تو چھوڑ دیں۔ اور صرف آزادی دینے سے ایجنسیز کو، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو صرف آزادی دینے سے یہ معاملہ یہاں پر پہنچا ہے کہ 90% یہ جیلوں میں چلے گئے۔ اب جو کہتے ہیں، ایک اور بھی بڑے ہمارے ہاں لکھنے والے ہمارے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو دیکھیں 1 پارٹی سسٹم آ جائے گا۔ تو 1 پارٹی سسٹم سے بچنے کی پھر ایک ہی طریقہ ہے، فی الحال جو لگ رہا ہے، جو ان کے حالات اور واقعات ہیں،
کہ آپ پھر کرپشن کو لیگلائز کر دیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی ہمیں کوئی حل نہیں سمجھ آ رہی. یا آپ ان کو NRO دینا پڑے گا آپ کو، یا پھر آپ کو کرپشن کو لیگلائز کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے کرتوت تو سب کے سامنے ہیں اور وہ سارے اس کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اب نیب کے اوپر ایک اہم ذمہ داری آج سپریم کورٹ نے سونپی ہے. سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اس کی جو تفتیش ہے اس کو مکمل کر کے، کیونکہ FIA نے یہ جو بنیادی طور کے اوپر جو پرے کی تھی وہ یہ تھی کہ 16 جو نیب ریفرنسز ہیں وہ بنائے جائیں. اب وہ جو ریفرنسز ہیں وہ بنانے کرنے وہ نیب کا کام ہے، نیب جانے اور ان کا کام جانے. میں آپ اور پاکستان کی پوری قوم، ہماری خواہش البتہ یہ ہے کہ جو یہ مقدمات شروع ہوئے ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. پاکستان کے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس جو پچھلے 10 سالوں میں جو لیڈرشپ رہی ہے، انہوں نے جو پیسے بنائے ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے. اور شہزاد صاحب نے ہمیں بڑا یقین تو دلایا ہے کہ یہ پیسے آ جائیں گے، اور اگر پیسے نہ آئے تو پھر شہزاد صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے. آپ اس کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں، یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ اس پہ پوری محنت کر رہے ہیں. اور پاکستان کے لوگوں کو یہ ہمیں خوشخبری دینی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم پاکستان کے اندر ان معاملات کو ہم نے روکا ہے، اب انشاءاللہ پاکستان کے باہر سے بھی جو ہے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ واپس آئیں گے. جی شہزاد. دھن کتنا لگ گیا سر اس کے اوپر؟ دھن ابھی نہیں لگاتے ہیں، شروع کر رہے ہیں، کوشش تو ہے نہ لگے.